اگر بخواهد کسی تهذیب بشد با علم تهذیب نمیشد. علم انسان را تهذیب نمی کند. گاهی علم انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم توحید انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم عرفان انسان را به جهنم میرساند، گاهی علم فقه انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم میفرستد. با علم درست نمیشد. تزکیه میخواد، یزکیه. تزکیه مقدم است بر همه چیز. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 3 جون 1999 میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ان کی شخصیت سے زمانہ طالب علمی ہی میں تھوڑا بہت واقف ہو گیا تھا۔ انقلاب سے 1 سال قبل اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے مزید تعارف ہوا۔ مجھے اس دور کے اخبارات اور ٹی وی کی خبریں آج تک فراموش نہیں ہوئیں، جن میں کبھی یہ دکھایا جاتا کہ ایران کی نہتی عوام پر ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں، گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حمایتیوں کو سر عام ٹارچر کیا جاتا رہا۔ پھر وہ شاہ سرخی بھی دیکھی کہ بوریا نشین مجتہد اعظم پیرس سے اللہ کی ذات پر توکل کر کے تہران کے ایئرپورٹ پر جہاز سے اتر جاتا ہے، شاہ کی ایئر فورس سلامی دیتی ہے، شاہ فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شاپور بختیار کی حکومت میں یہ مرد مجاہد بہشت زہرا کے قبرستان میں حاضری دے کر ایک مقامی اسکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بناتا ہے اور اپنے ہم وطنوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گھروں سے باہر نکل کر زمین کو ہلا دیں اور اپنی آہوں سے عرش کو لرزا دیں۔ شاہپور بختیار فرار ہو جاتا ہے، ریڈیو اور ٹی وی پر انقلابیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے، جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ولایت فقہی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عہد ساز شخصیت کے چند پہلو پیش کرتا ہوں۔ نجف میں 13 سالہ قیام کے دوران ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے روضہ مولائے کائنات علیہ السلام پر 9 بجے شب حاضری نہ دی ہو۔ نجفی میں جب آپ کے بڑے فرزند آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ شہید کی لاش پر چادر ڈال کر پہلے اپنا درس خارج پڑھاتے ہیں اور درس کے آخر میں جنازے کا اعلان فرماتے ہیں۔ پیرس میں جلاوطنی کے دوران نماز جمعہ اور جماعت کا باقاعدہ قیام فرماتے ہیں۔ جس جہاز پر آپ پیرس سے تہران روانہ ہوتے ہیں اس میں اپنی ابا بچھا کر نمازوں کو کھڑے ہو شرائط کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تہران کے ایئرپورٹ پر آپ کے جہاز کو توپوں سے اڑایا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں جب ہدف نیک ہو تو قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی وجاہت اور رعب کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ جب پارلیمنٹ کے 72 ارکان بشمول سپیکر آیت اللہ بہشتی شہید کر دیے جاتے ہیں اور صدر اور وزیر اعظم بم سے اڑا دیے جاتے ہیں تو دونوں موقعوں پر فرماتے ہیں دوست چلے گئے مگر خدا ہے۔ آپ معمولات حیات میں بھی بہت ہی سادہ پائے گئے، سادہ غذا کھاتے، سادہ لباس پہنتے، مرتے دم تک کرائے کے مکان میں رہے۔ وفات کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں 1200 تومان تھے۔ اقتدار میں اپنے فرزند یا پوتوں نواسوں کو شامل نہیں فرماتے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی جب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی تو سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اس کڑی حالت میں بھی مستحبات کو بھی ترک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اثاثوں میں سوائے جدی پشتی مکان کے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے 20 بار آپ کی زیارت کی، رعب اور دبدبہ کے باوجود انتہائی خوش اخلاق پایا۔ آپ خود سے چھوٹے لوگوں کو بھی تم یا تو کے بجائے آپ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے بجائے ان کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ آپ نے پچھلی صدی عظیم کے رہبر اور رہنما ہونے کے باوجود طالب علمانہ سادگی کو ترک نہیں کیا۔ آپ بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ سخت غصہ میں بھی اعتدال اور میانہ روی کو ترک نہیں فرماتے۔ آپ سیاسی مصروفیات کے باوجود مذہبی فرائض اور نوافل کو ترک نہیں فرماتے۔ آپ نے عمر بھر تلاوت قرآن، قیام اللیل اور خدمت حلق کو کبھی ترک نہیں کیا۔ جب آپ کے بیٹے علامہ احمد خمینی نے آپ کی تدفین کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے جب تک میں زندہ تھا اپنے بدن کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی، جب روح نکل جائے گی تو اب تمہاری ذمہ داری ہوگی اپنی ثوابدید کے مطابق پوری کرنا۔ میں نے 20 خصوصیات اختصار کے ساتھ اپنے مرشد کی برسی کے موقع پر لکھ دی ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس عظیم رہبر نے زندگی کی آخری تحریر مجھ فقیر کے لیے لکھی تھی۔
اگرچہ اس وقت علیل بھی تھے، آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر مجھ فقیر کے پاس موجود ہے۔ برسی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد کو مزید بلندی درجات میں رحمت فرمائے اور ہم سب کو آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے موقع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس 6 جون کو منعقد ہو رہی ہے۔ کانفرنس کے میزبان SNN چینل کے مولانا علی عباس وفا ہوں گے۔ کانفرنس المہدی سینٹر نیو یارک امریکہ کے سربراہ اور ممتاز عالم دین آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی خطاب کریں گے۔ دیگر علماء میں ناروے سے حجت الاسلام مولانا سید شمشاد حسین، امریکہ سے حجت الاسلام مولانا سید محبوب مہدی، پونے بھارت سے حجت الاسلام محمد اسلم رضوی، بنگلہ دیش سے حجت الاسلام مولانا محمد ابراہیم، آسٹریلیا سے حجت الاسلام ابو القاسم رضوی، کینیڈا سے حجت الاسلام مولانا امام حیدر زیدی، بنگلورو بھارت سے حجت الاسلام مولانا منظور رضا عابدی اور الہ آباد بھارت سے حجت الاسلام مولانا کلب عباس زیدی بھی خطاب کریں گے۔ کانفرنس کا آغاز امریکی سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق صبح 10:30 بجے، برطانوی وقت کے مطابق سپہر 4:30 بجے ہوگا۔